पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब नाजरीन, मैं हूं फिरोज गानी। खबर में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। भारत और चीन ने मशरकी लद्दाख से अपनी फौजें वापस हटाने से किया इत्तेफाक। राज्यसभा में वज़ीर दिफा का बयान। अनंतनाग में ज़िला तरक्याती कौंसल तश्कील देने के लिए चेयरमैन और नायब चेयरमैन के बतौर PAGD से वाबस्ता उम्मीदवार कामयाब। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अमलावरी में दरपेश चैलेंजों की निशानदेही करने की दी हिदायत। और वज़ीर आज़म ने आत्मनिर्भर भारत को मुल्क के कमज़ोर तबकों की मुस्तकबिल साजी की मुहिम दिया करार। पंडित दीन दयाल उपाध्याय को बरसी पर किया खराज अदा। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत और चीन ने मशरकी लद्दाख में पैंगोंग सो झील के शुमाली और जनूबी किनारों से अपनी फौजें पीछे हटाने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस सिलसिले में आज राज्यसभा में एक बयान जारी किया और कहा कि चीन के साथ मुज़ाकरात की हिकमत अमली आला तरीन सतह पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस आज़म के ऐन मुताबिक है कि भारत अपनी सरजमीन की 1 इंच पर भी आँच नहीं आने देगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान भारत के पुख्ता इरादे और मौक़िफ़ के नताइज सामने आए हैं। चीन के साथ किए गए समझौते की तफसीलात देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों फरीक अपने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट पर मरहलावार, मरबूत और मुसद्दिका अंदाज में रोक लगा देंगे। वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि अप्रैल 2020 से दोनों फरीकों की तरफ से बनाए गए सभी ढांचों को हटाया जाएगा और ज़मीन की पहली हैयत बहाल की जाएगी। इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को झूठी खबरें और तशद्दुद को शह देने की सूरत में सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। आज राज्यसभा में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया ने आम आदमी को बाइख्तियार बनाया है और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में इसका बहुत अहम रोल है, लेकिन इजहार ख्याल की आज़ादी के साथ साथ ये बात कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि इन प्लेटफॉर्मों पर नाशाइस्ता मवाद दिखाया जाए। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्ड इन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म जहां पैसा कमाने के लिए आज़ाद है, वहीं इन्हें मुल्क के कवानीन और आइन की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आज जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में ज़िला तरक्याती कौंसिल के लिए चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन का इंतखाब अमल में लाने के लिए चुनाव हुआ। इस चुनाव में PAGD के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता PAGD उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ गोरसी चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, जिन्होंने 14 में से 11 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार साजिदा बेगम थीं। इसी तरह से नायब चेयरमैन के ओहदे के लिए PDP से वाबस्ता PAGD उम्मीदवार शेख जावेद अहमद बिला मुकाबला कामयाब हो गए। ज़िला चुनाव अफसर अंशुल गर्ग ने बताया कि चुनाव अमल आसान तरीके पर अमल में लाया गया। उन्होंने चेयरपर्सन और नायब चेयरपर्सन को नई जिम्मेदारियों के लिए मुबारकबाद देने के बाद दोनों को ओहदे का हल्फ दिलाया। इसी दौरान 13 फरवरी को बांडीपुरा जिला में होने वाले जिला तरक्याती कौंसिल के चेयरमैन और नायब चेयरमैन के चुनाव के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। जिला चुनाव अफसर ने सभी मुंतखबा मेंबरों को 13 फरवरी सुबह 11 बजे DC ऑफिस के मीटिंग हॉल में हाजिर होने के लिए कहा है। उधर शुमाली कश्मीर के ही बारामूला जिले में भी 13 फरवरी को जिला तरक्याती कौंसिल के लिए चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इंतखाब होना तय है। दोनों अजला के लिए नोटिफिकेशन पहले ही जारी किया गया है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे हेड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन जम्मू में कश्मीर यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग की सदारत की, जिस दौरान उन्होंने इदारे की मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अहदेदारों को इस यूनिवर्सिटी के तदरीसी व तहकीकी माहौल को मजीद मजबूत करने के लिए जामे इकदाम करने की हिदायत दी। मीटिंग के दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने इदारे की सरगर्मियों और प्रोग्रामों के बारे में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला तालीमी सेक्टर को नतीजा ख़ैज़ और फ़आल बनाने के लिए कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की अमलावरी में सामने आ रहे चैलेंजों की निशानदेही करने और इस सिलसिले में एक मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। मीटिंग में LG के मुशीर RR भटनागर, जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर साहबान और इंतज़ामिया के कुछ सीनियर ऑफिसर मौजूद थे।
لیفٹننٹ گورنر کے مشیر فاروق احمد خان نے کہا کہ جموں کشمیر کے نوجوان ہنرمندی کے میدان میں ملک کی قیادت کریں گے. وہ آج جموں میں وشو کشمیری سماج نامی تنظیم کی ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ میں اظہار خیال کر رہے تھے، جہاں انہوں نے تنظیم کی مختلف سرگرمیوں کی سراہنا کرتے ہوئے جموں کشمیر میں تعلیم کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے کے لیے کشمیری پنڈتوں کی بھی سراہنا کی. ایڈوائزر نے پہلی مشن سکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر HR نہرو اور حال ہی میں IAS امتحان پاس کرنے والی شیویا ہنگلوں کی عزت افزائی کی. ادھر سکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران محکمے کی طرف سے ہاتھ میں لیے گئے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ سکل ڈیولپمنٹ محکمے کا نوجوانوں کو ہنرمند بنانے میں ایک اہم رول ہے. انہوں نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ نوجوانوں کو مناسب تربیت فراہم کر کے انہیں خود کفیل بنانے کے لیے تندہی اور لگن سے کام کریں. ڈویژنل کمشنر کشمیر PK پولے نے آج سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران سری نگر، بڈگام اور گاندربل اضلاع کے محکمہ ریونیو کے کام کاج کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر بڈگام شہباز احمد مرزا، ADC گاندربل اور متعلقہ اضلاع کے ACR، SDMs اور تحصیلداروں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے میٹنگ میں شرکت کی. اس موقع پر ڈویژنل کمشنر کو متعلقہ حکام نے مال محکمے کی کارکردگی سے متعلق مفصل جانکاری دی. میٹنگ میں صوبائی کمشنر نے متعلقین کو ہدایت دی کہ وہ عوامی شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں سرعت لائیں اور تمام رکے پڑے کیسوں کو مقررہ مدت کے دوران ہی حل کرنے کو یقینی بنائیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آتم نربھر بھارت کی مہم ملک کے غریب لوگوں، کسانوں، مزدوروں اور متوسط طبقے کا مستقبل تعمیر کرنے ایک ذریعہ بن رہی ہے. پنڈت دین دیال اپادھیائے کی برسی کے موقع پر آج BJP کے ارکان پارلیمان سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مال سازی کے میدان میں کیے جا رہے اصلاحات کی بنا پر ملک کے شہری کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں گی. انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر بھارت کا قد تیزی سے اونچا ہونے پر ہر بھارتی شہری کو ناز ہوگا. دین دیال اپادھیائے کے خیالات کا موجودہ وقت میں بھی ہم آہنگ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آن جہانی سب کے لیے ایک تحریک تھے. اس موقع پر BJP صدر JP نڈا نے کہا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا منتر پنڈت دین دیال اپادھیائے کے ویژن کو دیکھتے ہوئے تراشا گیا ہے. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ M وینکیا نائیڈو، وزیر داخلہ امت شاہ اور جموں کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی پنڈت دین دیال اپادھیائے کو ان کی برسی پر شاندار خراج پیش کیا ہے. ادھر BJP کے کشمیر یونٹ کی جانب سے آج پنڈت دین دیال اپادھیائے کی برسی کو سمرپن دیوس کے طور منایا گیا. اس سلسلے میں پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگ نے آن جہانی کی تصویر پر پھولوں کی ورشا کر کے انہیں خراج ادا کیا. اس موقع پر پارٹی سے وابستہ کئی دیگر شخصیات نے بھی آن جہانی کی خدمات اور غریبوں کے تئیں ان کی طرف سے متعارف کیے گئے انتودیا کا ذکر کرتے ہوئے پنڈت جی کو خراج ادا کیا. لوک سبھا میں نیشنل کانفرنس رکن حسنین مسعودی نے ہوکرسر انکاؤنٹر کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اس میں مارے گئے نوجوانوں کی میتیں لواحقین کو سپرد کرنے کی مانگ کی. حسنین مسعودی نے کہا کہ امشی پورہ شوپیاں میں بھی ایک انکاؤنٹر کے بارے میں لوگوں نے شک و شبہات ظاہر کیے تھے. انہوں نے کہا کہ امشی پورہ کی طرز پر اس جھڑپ کی بھی تحقیقات کی جانی چاہیے. جموں کشمیر میں آج نوویل کورونا وائرس کے 65 نئے معاملات سامنے آئے ہیں. ان میں سے 50 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 15 کا جموں ڈویژن سے ہیں. کووڈ-19 کے بارے میں سرکاری میڈیا بلیٹن کے مطابق آج 40 مریض صحت یاب بھی ہوئے جبکہ اس بیماری کی وجہ سے مزید 2 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. جموں کشمیر میں کووڈ-19 کے مریضوں کی کل تعداد 1,25,117 ہو گئی ہے جن میں سے اب صرف 628 معاملات سرگرم ہیں. بھارت 26 دن میں 70 لاکھ سے زائد لوگوں کو کووڈ مخالف ٹیکہ لگانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے. مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک میں اب تک 70,17,000 افراد کو کووڈ ویکسین دیا گیا ہے. وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 12,923 کیس سامنے آئے ہیں. خواتین کے قومی کمیشن کی چیئرپرسن ریکھا شرما نے آج بینکٹ ہال سری نگر میں خواتین کی بہبود کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کا اہتمام محکمہ سماجی بہبود اور خواتین کے اسٹیٹ ریسورس سینٹر نے کیا تھا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ریکھا شرما نے خواتین پر ہو رہے مظالم کا کلا کما کرنے کے لیے آؤٹ ریچ پروگرام منعقد کر کے انہیں اپنے حقوق کے بارے میں مطلع کرنے کی ضرورت اجاگر کی. وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام میں آج شام ایک المناک سڑک حادثے میں کئی افراد زخمی ہو گئے. تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ ضلع کے زوری گنڈ علاقے میں اس وقت پیش آیا جب مسافروں سے بھری ایک بس سڑک سے لڑک گئی. بتایا جاتا ہے کہ زخمیوں سے کچھ افراد کی حالت شدید ہے. حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں، پولیس اور میڈیکل ٹیموں نے جائے واردات پر پہنچ کر راحت رسانی کا کام شروع کیا. ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر ڈاکٹر GN اتو نے آج افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران PMDP، PMRP
اور کیپیکس بجٹ کے تحت وادی کے سیاحتی سرکٹوں میں زیر عمل پروجیکٹوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محکمہ سیاحت کشمیر سے منسلک مختلف مقامات پر اثاثوں کو آؤٹ سورس کرنے کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر ٹورزم نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کام کے معیار کے ساتھ کوئی سمجھوتہ کیے بنا پروجیکٹوں پر کام کی رفتار بڑھاتے ہوئے ان کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیان شری کانت سوسے نے آج وہل شوپیان کے پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس ہیلتھ سینٹر کی طرف سے بیماروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے سے تاکید کی کہ لوگوں کو بہتر طبی نگہداشت کی سہولیات فراہم کرنے میں تمام کوششوں کو بروئے کار لایا جائے۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ محمد اعجاز نے آج افسروں کی ایک میٹنگ میں ضلع میں زیر عمل کچھ بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں پر کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ضلع میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کی تعمیر مقررہ میعاد کے اندر مکمل کرنے کی ہدایت دی، جو کہ 21 جون 2021 طے کی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کو محکمہ جل شکتی کے افسروں نے جانکاری دی کہ ضلع میں 4 بڑے آب گھر مارچ کے آخر تک مکمل کیے جائیں گے۔ وادی کے بلند پایہ ولی حضرت نور شاہ ولی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج کنڈ کلگام میں ان کے آستان عالیہ پر نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے رات بھر ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس میں شرکت کی۔ نماز فجر کے بعد زائرین تبرکات کی زیارت سے فیض یاب ہوئے۔ یونانی ادویات کے عالمی دن کے سلسلے میں جموں کشمیر ڈائریکٹریٹ آف انڈین سسٹم آف میڈیسنز کی طرف سے ڈینٹل کالج سری نگر کے آڈیٹوریم میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ بھارت میں یونانی ادویات کے استعمال کا بہت پرانا رواج ہے اور یہاں دنیا کے دیگر حصوں کے مقابلے میں یونانی ادویات کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تقریب پر ڈائریکٹر ISM ڈاکٹر موہن سنگھ اور گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر کی پرنسپل ڈاکٹر سامیہ رشید کے علاوہ دیگر کئی شخصیات موجود تھیں۔ میونسپل کونسل گاندربل نے بیہامہ علاقے میں سرکاری زمین پر غیر قانونی طور سے تعمیر کیے گئے ایک موٹر گیراج کو منہدم کیا ہے۔ انہدامی کارروائی میں میونسپل عملے کے ہمراہ پولیس کی ٹیم بھی تھی۔ اس کارروائی کے لیے اگرچہ مقامی لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے، تاہم انہوں نے الزام لگایا ہے کہ سرکاری ٹیمیں محض کچھ چنندہ مقامات پر کارروائی عمل میں لانے کے بعد اس سینکڑوں کنال سرکاری اراضی کی بازیابی سے آنکھیں موند رہی ہے، جو کہ ایک لمبے عرصے سے لوگوں کے غیر قانونی قبضے میں ہیں۔ فوج کی طرف سے جموں کشمیر میں جیکلائے ریجیمنٹل سینٹر پر 24 مارچ سے 26 مارچ تک ایک بھرتی مہم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خواہش مند امیدوار فوج کی ویب سائٹ www.joinindianarmy.nic.in پر آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ گلمرگ میں ونٹر گیمز ایسوسی ایشن کی طرف سے منعقدہ جونیئر نیشنل سکیے چیمپئن شپ میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کی عزت افزائی کے لیے آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ مہمان خصوصی تھے۔ چیمپئن شپ میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں کو گولڈ اور سلور میڈلوں سے نوازا گیا۔ یاد رہے کہ اس چیمپئن شپ میں مختلف ریاستوں کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ ہفتہ وار مرمت اور رکھ رکھاؤ کے پیش نظر گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کل بند رہے گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔